السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، آج ہم سیرت طیبہ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ پڑھیں گے جو کہ تاریخ اسلام میں مواخات مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ پیارے بچوں، جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے تو مکہ کے مہاجرین کے پاس نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ اپنا علاقہ، نہ دولت، نہ جائیداد۔ وہ سب اپنے رشتہ دار بھی وہاں چھوڑ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے۔ تو اس وقت میں مدینہ کے انصار نے ان کا دل و جان سے استقبال کیا، اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو ایک ایک انصار اور ایک ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا، جو کہ تاریخ اسلام میں مواخات مدینہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، عرب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے عرب کے تو وہ لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیا کرتے تھے، لیکن یہ ایک بہت پیارا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا، جو کہ رہتی دنیا تک ایک عظیم مثال کی صورت میں رہے گا۔ آئیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اپنی اسلامیات کے صفحہ نمبر 32 کھولیں۔ اس میں آپ سب سے پہلے اس کی پڑھائی کریں گے۔ پیارے بچوں، جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر آئے تو انہوں نے اپنا گھر بار، کاروبار، دولت، مال سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ مدینہ منورہ میں بہت سی مالی مشکلات پیش آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک دن حضرت انس بن مالک کے گھر میں جمع کیا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 90 تھی، جس میں آدھے مہاجر اور آدھے انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہاجر کو بلاتے تھے اور ایک انصار مدینہ کو بلاتے تھے، اور ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کر کہتے تھے کہ آج تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قائم کردہ بھائی چارے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بن گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، انما المؤمنون اخواتا، بے شک تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کی دل و جان سے مدد کی اور بھائی چارے کی ایسی شاندار مثالیں قائم کی کہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے جائیداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا۔ انصار کھجوروں کے باغات کے مالک تھے، انہوں نے اپنے باغات کی پیداوار میں بھی اپنے مہاجر بھائیوں کو شریک کر لیا، اور دوسری طرف مہاجرین نے بھی انصاری بھائیوں پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر تجارت اور مزدوری شروع کر دی۔ ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مال کا آدھا حصہ پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے بھائی، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھجوروں کی تجارت شروع کر دی، اور ان کے مال میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کا مال سینکڑوں اونٹوں پر آنے لگا۔ پیارے بچوں، اس سلوک، اتفاق، بھائی چارے اور موخات کے نتیجے میں مہاجرین کی پریشانیاں ختم ہوئیں۔ وہ اپنا علاقہ، گھر بار، رشتہ داریاں چھوڑ کر آئے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے دکھ ختم ہونے لگے۔ سب نے مل کر اشاعت اسلام میں حصہ لیا۔ اسلام کی تعلیمات کچھ ہی عرصہ میں دور دور تک پہنچنے لگی۔ مواخات مدینہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں اور ساری دنیا میں ہماری عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ یہ کریں گے کہ آج کے سبق میں آپ اس سبق کی پڑھائی کریں گے، اور سوال نمبر 1، مواخات کے کیا معنی ہے اور مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے، آپ اس کا جواب اپنی کاپیوں پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 32 سے آسانی سے مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔